میزبان زاہد نیب۔ ناظرین، آج سے میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں شیخ شاہد جوید صاحب، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 114 پاکستان تحریک انصاف۔ تو آئیے بات کرتے ہیں شیخ شاہد جوید صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے کپتان یوٹیوب کو وقت دیا۔ سر میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سیاست میں آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے، اور آپ پی پی 114 سے ہی الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ سیاست میں آنے کا مقصد بیسیکلی آج سے تقریباً 14 سال پہلے خان صاحب کے ساتھ ایک ٹیبل پہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے آئے تھے، تو خان صاحب کی باتیں اس طرح سے دل میں اتر رہی تھیں کہ جیسے کہ اس سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمارا مقصد کیا ہے۔ وہ خان صاحب کی باتیں جو دل میں اتر رہی تھیں کہ یار اپنے لیے تو جانور بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، لیکن آپ نے دوسرے انسانوں کے لیے کیا کیا ہے، اللہ نے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم سیاست کو ایک گالی سمجھتے تھے، عام روٹین میں پنجابی میں بولتے ہیں یار تیرنا سیاست کر گیا، مینس کہ تمہیں گیڑا دے گیا، تمہیں فراڈ کر گیا۔ لیکن دیکھا جائے تو سیاست کا مطلب عبادت ہے۔ بس خان صاحب سے ملاقات کے بعد اندر سے آواز اٹھی کہ یار وائی ناٹ می۔ اگر وہ بندہ جو ایک انتہائی لیوش زندگی گزار رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کو کمپرومائز نہیں کیا، اس نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی وائف کو، صرف ہماری پاکستانی قوم کے لیے، تو بس پھر ان کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے نکل گئے۔ تو جو الیکشن کے حوالے سے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا، کمپین کی، پی ٹی آئی کی ایک تبلیغ سمجھ کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ 2013 کا الیکشن آیا، اپلائی کیا، پارٹی نے مناسب سمجھا، مجھے ٹکٹ دیا۔ 13 کا الیکشن اس وقت یہ پی پی 69 ہوتا تھا، یہ والا ایریا، یہاں سے الیکشن لڑا، ماشاءاللہ 16,000 کے قریب میں نے ووٹ لیا۔ پھر 18 میں میرا حلقہ ڈسپرس ہو گیا، 3 حلقوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، یو سیز بٹ گئیں، تو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، لیکن الحمدللہ پارٹی کے ساتھ لگے رہے، پورے جد و جہد کے ساتھ الیکشن لڑا دوستوں کا، اور اس میں ہمارا ایم این اے اور ایم پی اے دونوں ون کیے۔ تو پھر پارٹی نے مجھے ایز اے وائس چیئرمین واسا فیصلہ آباد میں اپوائنٹ کیا، 4 سال وہاں ورکنگ کی۔ تو اب لکیلی حلقہ دوبارہ پھر لیدا ہو گیا ہے، 2013 کی پوزیشن میں آ گیا ہے، تو اس لیے اس حلقے میں نکل آیا ہوں۔ سر آپ یہ بتائیے، جس طرح پی ڈی ایم حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریاں کری گرما ہوگی، اور جو خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، اس والے صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں، جو بندہ پاکستان تحریک انصاف میں آ کے ورکنگ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق کام کرتا ہے، اسے گرفتاری کا، موت کا، ان چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب انہوں نے ایک نوالٹی پل پہ ہمارے ایک ساتھی آق نواز کو شہید کیا تھا، اس وقت بھی میں وہاں تھا، بلکہ جب اس کو فائر لگا تو میں نے ہی وہاں اس کو اٹھایا سب سے پہلے، تو ہم لوگ تب بھی نہیں گھبرائے۔ جیل ویل یہ کچھ نہیں کرتی جب آپ کا مقصد بڑا ہو۔ ہمارا مقصد اس قوم کی بھلائی ہے، اس پاکستان کی بہتری کے لیے، تو ہم بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہے جیل پر۔ اچھا، پنجاب کی حکومت چھوڑ کر کوئی پی ٹی اے کو پچھتاوا ہو رہا ہے، خان صاحب کے اس فیصلے کو کیا کہیں؟ دیکھیں، عمران خان جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر نہ ڈر ہوتا ہے، لیڈر ویژنری ہوتا ہے۔ عمران خان نے جو فیصلے کیے ہیں، وہ وقت نے ثابت کیے کہ وہ بہترین فیصلے رہے۔ وقتی طور پہ لوگوں کو ہوگا، لیکن ہمیں ایک پل بھی نہیں سوچا، جو عمران خان نے فیصلہ کیا ہم اس کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے بہتر سمجھا یہ حکومت چھوڑ کے دیکھیں نا، اب عوام باہر نکل آ رہی ہے، تو بالکل بھی اس فیصلے پہ ہم خوفزدہ نہیں ہے، نہ پشیمان ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان آئی، ان کے استقبال جب کیا گیا تو سر پہ سونے کا تاج رکھا گیا، اس آپ سونے کے تاج کو دوسرا نام کیا دیں گے؟ دیکھیں، سونے کا تاج رکھا گیا، بڑی گاڑیاں دی گئیں، یہ وہ پارٹی ہے، انویسٹروں کی پارٹی ہیں، وہ اپنے کسی نہ کسی لگتے پھپتے کو نوازتی ہیں، وہ ان پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ریئل عوامی پارٹی ہے۔ آپ دیکھیں اس کی فنڈنگ دیکھیں، 25,000 لوگوں نے فنڈنگ کی۔ ان کی فنڈنگ دیکھیں، وہ شہباز شریف ایک بندے کو کہتا ہے بھی تم 10 ارب دے دو، وہی اس نے ہزاروں ارب آپ کے ملک کا لوٹا ہوا ہے، وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ تاج واج، یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی اس کو، میرا خیال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبدہ بازی ہے۔ سر مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہاں، یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا۔ میں تو آپ کے توسط سے چاہوں گا کہ وہ نام نہاد صحافی کہاں ہیں، وہ دانشور کہاں ہیں، وہ عوام کہاں ہیں جن کو بڑی مہنگائی نظر آتی تھی اس وقت خان صاحب کے دور میں،
وہ بلاول کہاں ہے, مریم کہاں ہے, جو اپنے ابو بچاؤ تحریک چلا رہے تھے. مہنگائی کا تو اہم ہی ایک انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا تھا تب, اور اب آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اس ٹائم. میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی اس ملک سے, اس عوام سے محبت ہے کہ وہ ایک کال نہیں دے رہے. آج خان صاحب کال دے دیں تو سڑکوں پہ انسان ہی انسان ہوں گے ان کے خلاف. میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ وہ لوگ میرے سامنے آئیں, میرے ساتھ بات کریں جو پہلے مہنگائی کا رونا روتے تھے. مہنگائی تو اصل اب ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں چھپ گئے ہیں. پی ڈی ایم حکومت کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے کچھ پی ٹی اے کے ایسے معاہدے تھے جس کی وجہ سے یہ جو مہنگائی ہے یہ کریڈٹ پی ڈی اے کی سابقہ حکومت کو جاتے ہیں. کوئی ایسے معاہدے یہ ان کا کہنا ہے. خان صاحب کے دور میں کیوں نہیں تھے معاہدے؟ تو وہ پھر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر ان کو ایسا ہی تھا تو وہ کیا عقل کے اندھے, ان کی آنکھوں پہ پٹی, عقل پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, کیوں انہوں نے حکومت لی؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ نہ کریں. اگر ایسا رجیم چینج ہوگی تو عوام باہر جو ہمارے جتنے ایون کے جتنے بائرز ہم لوگ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ان کا اعتماد اٹھ جائے گا. جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان پہ. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان میں چوروں کا ٹولہ ہے اور باہر سے ہمیں ریمیڈیز بھی نہیں آ رہی. ہماری ایکسپورٹ بند ہوئی ہے, ہماری امپورٹ اس ٹائم ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں. تو یہ سب دنیا کو پتہ ہے, اب باتوں سے تو نہیں من مویا جائے گا عوام کا. سر میاں صاحب نے کہا کہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے, آٹا سستا کرنے کے لیے میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. اب کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب کب کپڑے بیچ کر یہ مہنگائی کم کریں گے؟ اتنے بدبودار کپڑے کون لے گا؟ مجھے بتائیں, جن کے اوپر کیچڑ ہے پچھلے سیلاب زدہ لوگوں کی آہوں کا, ان کی سسکیوں کا, جتنا پیسہ باہر سے آیا یہ کھا گئے. اور ایسے بدبودار جسم پہ پڑے ہوئے کپڑے کوئی لے گا؟ اور میاں صاحب اگر اتنا ہی ان کو درد ہے تو اپنی بیچیں زمینیں, اپنا باہر جتنا پیسہ لے گئے پاکستان میں لے کے آئیں تو انشاءاللہ آٹا سستا ہو جائے گا. وہ نہیں یہ کرتے, کپڑے بیچیں گے. یہ ڈرامے بازی ہیں ان کی. پی پی 114 کے ساتھ بنیادی مسائل کیا ہے؟ پی پی 114 میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلہ آباد کا بہت ہی اہم اور سیاسی شعور رکھنے والا ایریا ہے, علاقہ ہے. بدقسمتی سے اس علاقے پہ اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی جیسے کہ آپ پیپلز کلونی صرف 2 کلومیٹر ہٹ کے ہے پی پی 114 سے. وہاں کی سڑکیں, وہاں کی زندگی لیوش. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پی پی 114 میں بھی ایسے ہی چلیں, تنگ گلیاں ہیں لیکن گلیاں بنیں, لوگوں کو تعلیم دی جائے. اور یہاں زیادہ تر مزدور طبقہ ہے, اس کے لیے 3 چیزیں, بنیادی چیزیں بہت ضروری ہیں. ان کو صحت ایک جیسی ہونی, جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے صحت کارڈ متعارف کروا کے کیا تھا کہ ہر بندے کی جیب میں اس کی فیملی کے علاج کے لیے ایک 10 لاکھ کا کارڈ تھا. وہ کہیں بھی کسی بھی پرائیویٹ اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتا تھا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تعلیم, وہ تعلیم ملنی چاہیے جو کہ اچھے سے اچھے اسکولوں, بھلے وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں لیکن نصاب ایک ہو جانا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ ان کو انصاف, نہ کہ طاقتور کے لیے انصاف اور ہو اور پی پی 114 کی عوام کے لیے انصاف ہو. ان کو انصاف ان کی دہلیز پہ ملنا چاہیے. الیکشن میں سر کامیابی کے بعد پی پی سی 114 میں آپ پہلا کون سا ترقیاتی منصوبہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا دیکھیں, الیکشن میں کامیابی کے بعد میری جو سب سے بڑی خواہش ہے, یہاں ہمارے پی پی 114 میں بچیوں کے لیے اسکولوں کی کمی ہے. مطلب تعلیم کا زیادہ میں چاہتا ہوں, کیونکہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ پڑھی لکھی ماں ایک پڑھی لکھی قوم کو جنم دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں بچیوں کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا. ان کے لیے سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اسکول کوشش کر کے کوئی اچھے کالجز کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بنیادی ضروریات ہیں وہ تو خیر قومی لیول پہ ہوں گی. مہنگائی کی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی کی ہے, گیس کی ہے, یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی. لیکن اگر مجھے فنڈز ملتے تو میں سب سے پہلے پی پی 114 میں تعلیم اور صحت کے لیے کرتا ہوں. اچھا سر, آخری سوال, اگر بلاول بھٹو سیاستدان نہ ہوتے تو آپ کی نظر میں کیا ہوتے؟ اب بھی وہ کون سا سیاستدان ہے, ایک ڈرامے باز ہے. اس کو ایک اچھا ڈرامہ مل سکتا ہے, وہ لڑکی کا بھی رول کر سکتا ہے اور لڑکے کا بھی اور تھرڈ جینڈر کا بھی کر سکتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے ایک ڈرامے باز ہی ہوتا ہے. لاسٹ پہ سر کیا میسیج دینا چاہیے؟ لاسٹ پہ یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. یہ ایسا ایک شعر ہے کہ اب کارواں بن چکا ہوا ہے, جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. آپ لوگ آئیں, پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں اور چھوڑیں ان کا کھیڑا. آپ اپنے مستقبل کا سوچیں, اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں. اور اس ٹائم ہمیں صرف ایک ہی مسیحا نظر آ رہا ہے عمران خان کی شکل میں. آپ ساتھ دیں اور نکلیں
اور فل فور الیکشن کروائیں تاکہ اس عوام کو سکون کا سانس ملے. جی بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے